حرم شریف کے بالکل قریب جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں وہ قریب کے پہاڑوں سے بھی اب زیادہ اونچے ہو گئے. جس زمانے میں ایک منزلہ عمارت ہوتی تھی شاید ہی کوئی بندہ دوسری منزل بناتا ہوگا. مشینری نہیں تھی, ٹیکنالوجی نہیں تھی. اس زمانے میں یہ کہہ دینا کہ پہاڑوں سے اونچی عمارتیں ہو جائیں گی, یہ فقط گمان اور خیال کی بات نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو دیے ہوئے علم کی بات ہے. آج ان نشانیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے, بہت زور کی آندھی آئی تو ام المومنین میں سے کسی نے, امہات المومنین میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. تو نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قیامت کیسے قائم ہو سکتی ہے جب تک کہ اہل عراق کا کھانا پینا ابھی بند نہیں کیا گیا اور عرب کی زمین ابھی سرسبز نہیں ہوئی. تو دو نشانیاں بتائی. معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اہل عراق کے اوپر کھانا پینا بند کر دیا جائے. اور ہم نے پچھلے 8-10 سال میں کیا دیکھا, ایسی پابندیاں لگی اس جگہ پر کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا تو دور کی بات, بیماروں کو دوا بھی نہیں پہنچائی جا سکتی تھی. پوری دنیا تماشا کر رہی تھی, دیکھ رہی تھی, مگر کسی میں ایسی ہمت نہیں تھی کہ ان بیماروں کو دوائی پہنچا سکیں, ان بھوکوں کو کھانا کھلا سکیں. اور دوسری بات کہ عرب کی زمین سرسبز نہیں ہوئی. اللہ, ایک وقت تھا کہ جب عرب کی زمین میں خشک زمین زیادہ تھی, پہاڑی یا ریتلی, سبزہ نہیں تھا. اب تو ماشاء اللہ وہاں پر زرعی انقلاب برپا کیا جا رہا ہے اور کچھ عرصہ سے سعودی عرب اپنی گندم کے معاملے میں خود کفیل ہو چکا ہے. بلکہ پچھلے 2-3 سال اس نے امداد کے طور پر پاکستان اور اس کے قریب کے ممالک میں گندم روانہ کی. اس قسم کی بہت ساری نشانیاں کتابوں میں ملتی ہیں. چنانچہ مختصر چند نشانیاں ذرا آپ بھی ذہن میں یاد کر لیں. فرمایا کہ جب معاشرے کے سب سے برے سب کے حاکم بن جائیں گے. اور آج دیکھیے, کرسی لینا یا کوئی دنیا کے اندر ممبری لینا وہ ایک شریف انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. کیا لڑائی جھگڑے مصیبتیں. جو زیادہ اپنی ہمت طاقت دکھا سکتا ہے وہی ممبری دے گا. پھر فرمایا کہ جب دیہاتی لوگ شہروں میں آ کر بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیں گے. آج آپ دیکھیں ان کے جی 10 مربے اور ان کے 50 مربے اور ان کے 100 مربے, اور شہروں میں آ کے انہوں نے بڑی کوٹھیاں بنا لی. نشانیاں پوری. جب امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھا جائے. آج آپ مکان کسی کو کرائے پہ دے کر دیکھیں, چند سال کے بعد وہ کہے گا یہ میرا ہے. آج آپ کسی کے پاس امانت رکھوائیں وہی اس میں بددیانتی کرے گا. امانت کو غنیمت کا مال سمجھے. حالت تو یہ ہے نا کہ گنے کی ٹرالی جا رہی ہوتی ہے, چھوٹے بڑے سب پیچھے اس کو کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں. مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور یہ ذہن میں خیال نہیں جاتا کہ یہ چوری ہے, اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جب لوگ دوسروں کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کریں, کیسی عجیب بات کہی. آج جو عزت دل سے شاید ہی کوئی کرتا ہو کسی کی, آج عزت ہو رہی ہے ظاہرداری کے طور پہ شر سے بچنے کے لیے.
کہ جی ہم ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے تو یہ ہمارا جینا مصیبت کر دیں گے. حق بات کہی نہیں جا سکتی. شر سے بچنے کے لیے دوسرے کا اکرام کرتے ہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے بہت اچھا. جب پچھلے لوگ اپنے سے اگلے والوں پر لعنتیں بھیجیں, ان کو برا کہیں, اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پہلے والوں کے اوپر جو ہے وہ تبرہ کرتے. جب ماں کی بجائے بیوی کی فرمانبرداری کی جانے لگے, شریعت نے تو کہا نا کہ بھئی ماں کی بات مانو, آج ماں تو ایک طرف, آج بیوی کی بات آگے رکھی جاتی ہے. جب باپ کی بجائے دوست کی بات مانی جانے لگے, آج وہ وقت آ چکا کہ آج کا بچہ اپنے باپ سے اس طرح نفرت کرتا ہے جیسے کوئی پاپ سے نفرت کر رہا ہوتا. دوست کو اپنا سجن سمجھتا ہے, حالانکہ وہ کم علم بھی ہے, نا تجربہ کار بھی ہے, اسی کے پیچھے چلے گا, اسی کا مشورہ لے گا, اور اپنے نیک اور دیندار باپ کو بھی اپنا دشمن سمجھے گا. جب ماں اپنی حاکمہ کو جنم دے, یعنی بیٹی اپنی ماں پر حکومت کرے, اور یہ تو نشانی ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. ہمارے ہاں ایک صاحبہ کی حکومت تھی تو ماں وزیر تھی اور بیٹی وزیر اعظم تھی. بیٹی اپنی ماں پر حاکمہ تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے اس نشانی کو دیکھا. جب علماء اپنا ثانی نہ چھوڑیں, یعنی ایسا کہت رجال کا دور ہو کہ جو عالم دنیا سے جائے تو اس جیسا کوئی دوسرا نظر نہ آئے. جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگ جائیں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے اور اس میں سے اللہ نے غریبوں کا حق متعین کیا, مگر زکوٰۃ بوجھ نظر آتی ہے. اریانی, فحاشی, موسیقی عام ہو جائے, اور اس کی تو اب بات ہی کیا کرنے. اور اللہ محفوظ فرمائے اس ٹی وی سے اور انٹرنیٹ سے. اسی لیے یہ آج انٹرنیٹ کو انٹرنیٹ کہتے ہیں, یعنی انٹر انٹو دی نیٹ, جال میں تم داخل ہو جاؤ. 90 سال کا بوڑھا بھی آج انٹرنیٹ کی گندگی سے محفوظ نہیں. اس عمر کے بوڑھے بھی سکرین پہ بیٹھ کے گندی سکرینیں دیکھتے ہیں, ننگی فلمیں دیکھتے ہیں. ایسا بھی ہوا کہ ایک کمرے میں ماں انٹرنیٹ پر بیٹھی ہے, دوسرے میں بیٹا بیٹھا ہے, اور دونوں آپس میں محبت کی باتیں کر رہے ہیں, اور آخر پر جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں اور بیٹے کا کنیکشن تھا. جب ہر کان کے قریب مغنیاں گانے لگ جائیں, ہم سوچتے تھے کہ چلو یہ ٹیپ ریکارڈ نے نشانی پوری کر دی, مگر نہیں, آج تو مصیبت ہی اور ہے. آپ نے اپنے بزنس کے لیے, کام کے لیے, دفتر کے لیے فون رکھا ہے, گھنٹی بجے گی, کام سے لگاؤ تو آپ کو آگے سے گانوں کی آوازیں آئیں. اور اب تو نئے سیٹ جو بن رہے ہیں ان میں ویسے ہی فلمی گانوں کی ٹونیں ہیں, دوسری ٹون ہے ہی نہیں. ہم نے طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ قریب ایک نوجوان بچہ تھا, اس کے جو ہے ٹیلی فون کال آئی تو ایک انڈین گلوکارہ کی ایک گانے کی آواز طواف کے دوران وہ سن رہا تھا. جب قرآن مجید پڑھنے والوں کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے, بس آواز تک ہے, بڑا بنا سنوار کے پڑھیں گے, دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جب مساجد میں شور غل عام ہو جائے,
اسلام کا نام رہ جائے، قرآن کا نشان رہ جائے۔ اس وقت زلزلوں کا آنا، آندھیوں کا چلنا یہ عام ہو جائے گا۔ دیکھیے 1400 سال پہلے یہ نشانی بتائی گئی اور آج ان نشانیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا پوری دنیا میں افراتفری کا عالم ہوگا، پوری دنیا میں افراتفری کا عالم ہوگا۔ دیندار لوگوں کو چن چن کے مارا جائے گا، قیامت کی نشانی۔ مرنے والے کو اپنے جرم کا پتہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کو مارا جا رہا ہوگا اور اس بندے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کس جرم میں مارا جا رہا ہے۔ بے گناہ لوگ نماز پڑھنے مسجدوں میں آئیں گے، لاشیں واپس جائیں گے۔ اور اس وقت میں چند نشانیاں اور بھی عجیب ہیں جو شاید ہمارے موجودہ حالات سے بہت قرب رکھتی ہیں۔ ایک نشانی فرمایا کہ ملک عرب کا بادشاہ مرے گا۔ ہم نے دیکھا چند دن پہلے ایک ملک عرب کا بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا، دوسرے نے اس ملک کو سنبھال لیا۔ پھر جو رمضان آئے گا اس کی پہلی کو سورج گرہن لگے گا، اور یہ بات بھی ہو گئی۔ اس رمضان کی پہلی میں سورج گرہن لگا اور 15 کو چاند گرہن لگے گا، اور وہ بھی اب سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ 15 کو چاند گرہن لگ رہا ہے۔ فرمایا اس دوران ایک آواز زمین سے برآمد ہوگی جو پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ اب اس کی ایک تفصیل تو یہ ہو سکتی ہے کہ ظاہر آواز ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ جیسے یہ زلزلہ ہوا تو اب اس کی خبر، اس کی آواز پوری دنیا کے اندر گونج رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں، جب ہوں گی تو سمجھ لینا کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی، ان الدنیا حلوۃ، بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، خضرۃ، بڑی سرسبز ہے۔ دو لفظ نبی علیہ السلام نے فرمائے اور دو لفظ میں پوری بات کہہ دی، سمندر کو کوزے میں بند کر کے دکھا دی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دنیا بڑی میٹھی، دل نہیں بھرتا بندے کا۔ بوڑھا بھی ہو جائے تو جوان بننے کو دل کرتا ہے، مرنے کو دل نہیں کرتا۔ کہتے ہیں جی ابھی تو میں جوان ہوں، نہیں، کہتے ہیں ابھی میں نوجوان ہوں۔ ایسا دنیا کا چسکا ہے دل میں کہ جس بندے کو پوچھو وہی کہے گا جی ایک شادی ہو گئی اب دوسری اور ہو گئی۔ اجتماع میں اس حاجت کے منہ سے نکل گیا کہ بھائی 99% مردوں کے دل میں دوسری شادی کی تمنا ہوتی ہے۔ تو بعد میں پھر دوستوں نے آ کے کہا حضرت 100% ٹھیک بات کہی۔ جو کنوارے ہیں وہ پہلی شادی کی سوچ میں ہیں اور جن کی شادی ہو چکی وہ دوسری شادی کے سوچ میں۔ بیٹے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، ہر باپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کاش میرا بھی نکاح ساتھ ہو۔ میٹھی ہے یہ دنیا، جیسے میٹھی چیز کھانے سے دل نہیں نہ بھرتا، بھر بھر کے ایک آئس کریم کھا لی تو پھر دوسری پھر کھانے کو دل کرتا ہے۔ بالکل یہی حال انسان کی آرزوؤں کا اور تمناؤں کا، دل نہیں بھرتا اس کو۔ ایک دکان مل گئی اب دل کرتا ہے کہ ایک اور مل جائے، ایک مکان مل گیا اب دل کرتا ہے ایک اور مل جائے، ایک گاڑی مل گئی دل کرتا ہے نہیں بچوں کے لیے الگ گاڑی مل۔
ان تمناؤں کی کوئی حد نہیں ہے. ایسی میٹھی ہے یہ دنیا کہ دل چاہتے ہیں کہ بس اس دنیا کو انسان اس سے لطف اٹھاتا ہی چلا جائے. خضرۃ سرسبز ہے. کتنا پیارا لفظ استعمال فرمایا کہ خوبصورت اور سرسبز منظر کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. اور دنیا کا بھی یہی حال. ذرا باہر نکلو چار دیواری سے، آنکھیں تو نیچے ہوتی ہی نہیں. انسانوں کی شکلیں دیکھنے کو دل کرے گا، ان کے کپڑے دیکھنے کو دل کرے گا، دکانیں دیکھنے کو دل کرے گا، مکان دیکھنے کو دل کرے گا. آج کے دور کی ایک مصیبت آنکھوں کو نیچے کرنا، ہوتی نہیں آنکھیں، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. فرمایا اللہ تعالی نے تمہیں اس دنیا میں اگلوں کا جانشین بنایا، یعنی تم سے پہلے تمہارے پردادا، دادا، والد وہ اس دنیا میں زندگی گزار گئے. آج تم ان کے جانشین ہو، آج تم ان گھروں میں زندگی گزار رہے ہو. یہ زمینیں کبھی تمہارے باپ دادا کے پاس تھیں، آج تمہارے پاس ہے. یہ مکان ان کے پاس تھے، آج تمہارے پاس ہے. یہ فیکٹریاں، یہ کاروبار وہ چلاتے گئے، آج تم چلا رہے ہو. تم اپنے بڑوں کے نائب بنے ہو. اللہ نے تمہیں کس لیے بنایا؟ فناظر کیف تعملون، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو. تمہیں اس لیے ولی عہد نہیں بنایا اپنے گھر میں کہ تم مزے اڑاؤ، بلکہ اب تم کیسی زندگی گزارتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو، آخرت کی تیاری کرتے ہو، یا اسی کمینی دنیا پر فریفتہ ہو کے بیٹھ جاتے. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش ہو اور اس کے بعد خوب کھیتی ہو جائے، سرسبز ہر طرف گھاس ہو. دو جانور ہیں، ایک جانور پھر کھانے لگتا ہے اور کھا 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 کے اتنا کھاتا ہے کہ بدہضمی ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے. اور دوسرا جانور وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اگرچہ سبزہ تو بہت ہے مگر وہ بقدر ضرورت کھاتا ہے، پھر بیٹھ کے جگالی کرتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر جگالی کرتا ہے. تو فرمایا کہ پہلا بیمار ہو گیا اور دوسرا صحت مند رہا. یہی تمہاری اور دنیا کی مثال ہے. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کا دل کی تمنا رکتی نہیں، کہیں دل بھرتا نہیں. جتنا مل رہا ہے اور لینے کی تمنا اور پانے کی تمنا. آپ اندازہ کریں کئی گھروں میں جتنے گھر کے لوگ ہیں، مرد اور عورتیں سب کے سب نوکریاں کرتی ہیں، پھر ان کے بھی خرچے پورے نہیں. ایسی ہوس دل میں آ گئی کہ کہیں قناعت نہیں ہے. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک بندے کو اگر اللہ تعالیٰ جنگل سونے کا بنا ہوا دے دے تو وہ دل میں تمنا کرے گا کہ ایک جنگل اور ہوتا. اور فرمایا ایک جنگل اور دے دیں تو وہ تمنا کرے گا کہ جنگل کا بنانے والا بھی میں ہوتا. انسان کے پیٹ کو فقط قبر کی مٹی بھرتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. جس بندے کو دیکھو وہی اپنی جنت بسانے میں لگا ہوا. جنت بسانے سے کیا مراد؟ گھر ایسا خوبصورت ہو، بیوی اتنی پیاری ہو، اولاد ایسی ہو، گاڑی ایسی ہو، کاروبار ایسا ہو. من پسند کی چیزیں پانے کی تمنا میں ہر بندہ لگا ہوا ہے، اور بائی ہک اور بائی کروک مال سمیٹ کر اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے میں لگا ہے. آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری پتہ کیا ہے؟ دنیا طلبی. اس
اسی لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ یہ دنیا جادوگرنی ہے. چنانچہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے آزمائش کے طور پر اور ان کو جادو کا علم دیا تھا. تو وہ جادو لے کر آئے تھے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. اس جادو کے ذریعے سے وہ خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے. تو دنیا کے جادو نے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی، لیکن یہ دنیا کا جادو جب کسی پہ چل جاتا ہے یہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے. یہ دنیا بڑی جادوگرنی ہے. یفرق بین المرء وربہ، بندے اور اس کے رب کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے. اسی لیے مال کا زیادہ آ جانا یہ خوشی کی بات نہیں ہوتی. مال جب آتا ہے تو اپنے ساتھ وبال لے کے آتا ہے. توجہ سے بات سنیے گا. جب مال آتا ہے تو اپنے ساتھ وبال لے کے آتا ہے. کم سے کم وبال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگ میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں بھیج دیے جائیں. یہ حلال مال بھی ہے، نیکی پہ بھی خرچ ہو رہا ہے، تو حساب کے لیے وقت تو دینا پڑے گا نا. تو آج کی سب سے بڑی بیماری، ہر بندہ چاہتا ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا جتنا قارون کے پاس تھا. تو قارون کا کیا نتیجہ نکلا؟ بالآخر اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر دفن کر دیا. ہمارے ایک واقف لوگ صاحب ہیں، ان کی اپنی جو نوکری ہے وہ تائیوان میں ہے، ایک ملک میں ہے، اور ان کی بیوی کی نوکری یہاں اسلام آباد میں ہے، اور ان کی بیٹی جرمنی میں پڑھ رہی ہے اور ان کا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے. گھر کے 4 بندے ہیں، چاروں الگ الگ ملک میں. کئی سالوں کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی توفیق ملتی ہے، وہ بھی 1 ہفتہ کے لیے ملتے ہیں پھر الگ ہو جاتے ہیں. کیا دنیا کا نشہ ہے. گھر کے 4 بندوں کو مل کر زندگی گزارنے کی توفیق ملی، حالانکہ اس میں سے ایک باپ کی تنخواہ اتنی ہے کہ ہمارے حساب سے وہ 40 گھروں کو پال سکتا ہے، اتنی تنخواہ ہے. بیوی کی تنخواہ اتنی ہے کم از کم 20 گھرانوں کو پال سکتی ہے. یہ دنیا طلبی بہت بڑی بیماری ہے. اس لیے دنیا کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھنا کہ یہ آنکھوں کو بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، اور اس سے کسی کا جی نہیں بھرتا اور اس کو چھوڑنے کو کسی کا دل نہیں کرتا. ہمارے ایک صاحب تھے، کہنے لگے جی میرے دادا جان نماز نہیں پڑھتے، عمر 85 سال ہو گئی، آپ انہیں کچھ نصیحت کر دیں. ہم نے کچھ نماز کی بات چلائی بیٹھ کے کہ بھائی آپ فارغ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، اب تو آپ کے بچے ہیں سارا بوجھ اٹھانے والے، تو آپ نماز پڑھ لیا کریں. تو جب یہ کہا نا تو انہوں نے اپنے گھٹنے کو پکڑ کے کہنے لگے بس اس کے اندر درد ہے، یہ ختم ہو جائے نا تو میں نماز شروع کر دوں گا. یعنی 85 سال کی عمر میں ابھی اس انتظار میں کہ گھٹنے کا درد پہلے ختم ہو پھر میں نماز پڑھوں.
تو یہ دنیا بندے اور اپنے اس کے پروردگار کے درمیان فرق ڈال دیتی ہے. اور میرے دوست، لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ. دنیا میں کوئی چیز تجھ سے جدا ہو جائے تو تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بدل موجود ہے، لیکن اے دوست اگر تو اللہ سے دور ہو گیا تو تیرے پاس اللہ کا بدل کوئی موجود نہیں. اس لیے اس دنیا کو خوبصورت سانپ کہا گیا. خواجہ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زہر دارت در درو دنیا چمار، گرچہ بینی ظاہرش نقشو نگار، زہر ای مارے منقش قاتل است، باشد از وے دور ہر کو عاقل. کہ یہ دنیا سانپ کی طرح اپنے اندر زہر رکھتی ہے، مگر ظاہر میں سانپ کی طرح بڑی سجی ہوئی ہے. اہل دنیا کی سجاوٹ پہ نہ جا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. سانپ ڈس لیتا ہے، دنیا بھی ڈس لیتی ہے. سانپ کا سر پورے جسم میں پھیل کر اس کو بے جان بنا دیتا ہے. دنیا کی محبت پورے جسم میں رچ بس کر انسان کو روحانی طور پر بے جان بنا دیتی ہے. ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو سانپ کا منتر آتا ہے، وہ سانپ کے دانت توڑ دیتے ہیں اور ایسا منتر آتا ہے کہ سانپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کو سپیرے کہتے ہیں. وہ سانپ کو اپنی پوٹلی میں لیے پھرتے ہیں، ہاتھ میں لیتے ہیں، گلے میں ڈالتے ہیں، سانپ ان کو کچھ نہیں کہتا. اسی طرح اللہ والے وہ بھی دنیا کے منتر کو سیکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ دنیا ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارکہ میں رہ کر اس دنیا کا منتر سیکھ لیا تھا. اسی لیے ان کے سامنے سونے چاندی کے خزانے ہوتے تھے اور وہ فرماتے تھے تہجد کی نماز پڑھ کر، یا سفرا یا بیضا غر غیری، اے سونے اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں. چنانچہ عوام الناس تو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پر دریا میں گھوڑے ڈال دیے اور ان کے گھوڑے سلامت نکل گئے. لیکن اہل علم حضرات کے نزدیک صحابہ کرام کی اس سے بڑی کرامت وہ یہ ہے کہ جب فتوحات کا دور چلا اور فارس اور روم کے خزانے ان کے قدموں میں لا دیے گئے، سونے چاندی کے ڈھیر مال غنیمت کے سامنے ان کے لگ جاتے تھے، ان کے سامنے دنیا کے دریا بہے، وہ اس دریا میں سے اپنے ایمان کو سلامت لے کر نکل گئے. یہ ان کی بڑی کرامت ہے. آج کیا کہتے ہیں، اور جی آخر کمانا بھی تو فرض ہے نا. جب بھی بات کریں نا کسی سے فوراً، اور یہ آخر کمانا بھی تو فرض ہے. اب دو جواب، بھئی فرض تو ہے، لیکن اس فرض کا کیا مطلب کہ اس کے پیچھے نمازیں قضا کر دیں، اس کے پیچھے حکم خدا کو چھوڑ دیں، باقی اعمال کا کوئی خیال نہیں کرنا. بلکہ کتاب میں پڑھا کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ رئیس التبلیغ جو تھے، ایک موقع پر وہ یوں فرمانے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کمانا فرض ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ان دنیا داروں کے لیے دنیا کمانا حرام ہے. اور پھر اس کی دلیل دی، فرمایا اس لیے کہ ابھی تمہیں حرام اور حلال کے مسائل کا پتہ نہیں، جائز ناجائز کے مسائل کا پتہ نہیں. اس بے علمی میں جب دنیا کماؤ گے تو دنیا کمانا تمہارے لیے فرض نہیں، تمہارے لیے حرام ہوگا. پہلے دین سیکھو پھر دنیا میں آنکھ ڈالو. اس دنیا میں انسان کی 5 منزلیں ہیں. ذرا توجہ سے بات سنیے گا. پہلی منزل ماں کا پیٹ. بچہ پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے،
اتنی تنگ جگہ میں وہ اپنا وقت گزارتا ہے، یہ اس کی زندگی کا پہلا دور ہے، اس میں بھی کچھ شعور ہوتا ہے۔ چنانچہ آج سونوگرافی کے ذریعے سے یہ پتہ کر لیا گیا کہ 18 ہفتے گزرنے کے بعد ہر بچے کے اندر شعور آنا شروع ہوتا ہے، اور وہ ہونے والے جو باہر کے معاملات ہیں نا اپنی ماں کی بات، اس کا اثر لینا قبول جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ اس کا دماغ میسج لینے وصول کرنے شروع کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ، نہیں، ماں کا پیٹ بچے کا پہلا مدرسہ۔ اس لیے ہمارے بڑے جو تھے نا، وہ اپنی بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ حاملہ ہونے کی حالت میں کوئی مشتدے لقمہ بھی منہ میں نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کا اثر بھی بچے پہ پڑ جائے۔ وہاں ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا گندا خون، اور وہ ایسی جگہ رحم میں ہوتا ہے جہاں چاروں طرف اس کے پیشاب کا پانی، وہ شاک ایبزاربر کا کام کرتا ہے۔ اگر بچہ پانی میں فلوٹ نہ کر رہا ہو، تیر نہ رہا ہو، تو ماں اٹھ بیٹھ کام بھی نہ کر سکتی، اگر کرتی تو بچے کو نقصان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو پانی کے اندر جیسے ڈوبی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا۔ اب سوچیں، وہ بچہ پیشاب میں ڈوبا ہوا ہے اور غذا اس کی حیض کا گندا خون ہے، لیکن جب وہ بچہ اس دنیا سے باہر آتا ہے تو آتے ہی رونے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنی اس دنیا کو اصل سمجھ رہا تھا، اور اگلے مرحلے پر آنے پہ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھے وہی رہنے دیا جاتا، مجھے کیوں اس نئی دنیا میں لایا گیا؟ حالانکہ اس دنیا کی غذا اور زندگی کو سوچے تو انسان آج ہنستا ہے، حیران ہوتا ہے۔ جب یہ دوسرے مرحلے میں آ گیا تو یہ زمین اور آسمان کا پیٹ، یہ اس کا دوسرا مرحلہ بن گیا۔ یہاں پر ہم دال ساگ کی چیزیں کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، اور اس پر ہم فریفتے ہیں، اور ہم آگے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ پھر ہماری وہی مثال جیسے بچے کی کہ وہ ماں کے رحم کو اپنی اصل جگہ سمجھ رہا ہے اور آگے جاتے ہوئے رو رہا ہے، اور بندے کا اس دنیا میں بھی یہی ہے۔ چنانچہ اس کی آرزوئیں، اس کی تمنائیں اس دنیا میں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آگے جائے گا تو ان آرزوؤں پر اسے شرم آئے گی۔ چنانچہ ایک بڑے شاعر ہیں، ان کا بیٹا جوان ہو گیا، انہوں نے بیٹے کی دعوت کی خوشی میں، اور اس کے دوستوں کو اور اپنے دوستوں کو سب کو بلایا، اور جب بھری دعوت کا وقت تھا نا، اس وقت انہوں نے اپنے اس جوان بیٹے کو ایک عجیب سا کھلونا پیش کیا سب لوگوں کے سامنے، کہا کہ جی میں اپنے بچے کو یہ کھلونا پیش کرتا ہوں۔ اب باپ جوان بیٹے کو ایسا مزہ کا خیز اگر کھلونا پیش کرے تو سب مذاق اڑائیں گے، چنانچہ سب خوب ہنسے۔ جب واپس گھر آئے تو بیٹے نے بڑے ہی زیادہ دکھ سے کہا کہ ابو آپ نے تو آج سب لوگوں میں مجھے رسوا کر دیا، مجھے کوئی گفٹ دینا تھا تو میرے حساب کا دیتے، یہ گفٹ دیا۔ ان کا بیٹے میں نے تجھے آج ایک نصیحت کی ہے۔ ابو اس میں کیا نصیحت ہے؟ فرمایا بیٹے تو ایک مرتبہ چھوٹا تھا، بچہ تھا، اور تو نے اسی کھلونے کی مجھ سے فرمائش کی تھی، اور یہ کھلونا مجھے مل نہیں سکا تھا تو 2-3 دن مجھ سے بولنا بند کر گیا تھا، اتنا خفا تھا، بولتا ہی نہیں تھا۔ آج میں نے جب تمہارے دوستوں کے سامنے تمہیں وہ کھلونا پیش کیا تو ایسی بچگانہ خواہش کے اوپر تیرے دوست بھی ہنسے اور تو بھی بہت پریشان ہوا۔ میں تمہیں سبق دینا چاہتا تھا
کہ بچے جس تمنا پر اپنے بچپن میں تو اتنا دکھی کہ مجھ سے 3 دن نہیں بولا، آج جوانی میں جب تیرے سامنے وہ کھلونا پیش ہوا تجھے خود اس تمنا پر ہنسی آتی تھی۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ بیٹے اس دنیا کے اندر اپنی کوئی تمنا ایسی نہ بنانا، کل قیامت کے دن جب سب کے سامنے پیش ہو تو ساری دنیا تیرا مذاق اڑا۔ دنیا میں یہ اس کی تمنائیں تھی، ان سوچوں میں زندگی گزارتا تھا، ان خیالات میں ہر وقت یہ پڑا رہتا تھا، میرے بیٹے کہیں قیامت میں مجمع میں تیرا مذاق نہ اڑا دے۔ دیکھو پہلے وقتوں میں باپ اپنے بیٹوں کو کتنی اچھی نصیحتیں کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی غذائیں عطا فرمائے گا کہ جب جنتی لوگ ان غذاؤں کو کھائیں گے تو دنیا کی غذا کا تصور کر کے ان کو یوں برا لگے گا جیسے کہ انسان کو کوئی گندگی کا تصور کر کے برا لگتا ہے۔ مثلاً آج بچے کو کہیں کہ ماں کے پیٹ میں تو پیشاب کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا تھا تو کتنی کراہت ہوتی ہے، تو جیسے آج پہلے دور کی حالت کو سوچ کر کراہت ہوتی ہے، اسی طرح جنت میں جا کر انسان کو اس دنیا کی زندگی کے حالات پر کراہت ہوتی ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ آج ہم اس کے اوپر مٹے جا رہے ہیں اور اس کو کمانے کے لیے حکم خدا کو بھی توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر زمین و آسمان کے پیٹ سے نکل کر ہم قبر کے پیٹ میں جائیں گے۔ قبر کے پیٹ کے تقاضے کیا ہیں ہم نہیں جانتے۔ وہاں فقط 3 باتیں پوچھی جائیں گی، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ جس انسان نے جواب دے دیا وہ کامیاب، اور جس نے جواب نہ دیا وہ ناکام۔ گورا ہو، کالا ہو، پڑھا لکھا ہو دنیا کا یا ان پڑھ ہو، کرسی والا ہو، ممبری والا ہو، سب سے یہی سوال پوچھے جائیں گے، اور جس نے جواب دے دیا تو وہ کامیاب۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے جب ہمیں آخرت کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ہم خود آخرت میں پہنچیں گے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے۔ ذرا مثال سے بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ مرغی کا ایک انڈا ہے، اس انڈے کے اندر بچہ بن چکا۔ اب اس بچے کو اگر کوئی جا کر بتائے کہ تم ایک ایسی دنیا میں جانے والے ہو، 6 فٹ کا انسان ہوگا، اونچے اونچے کئی منزلہ تمہارے مکان ہوں گے، درخت ہوں گے، آسمان ہوگا، سورج چاند ستارے ہوں گے، اگر وہ بچہ کہے کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں کہاں ہیں، تو مرغی کے بچے کو انڈے کے اندر وہ سب چیزیں نظر آ سکتی ہیں؟ نہیں نہ آ سکتی۔ وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ 6 فٹ کا انسان ہو، یہ تو تھوڑی سی دنیا ہے۔ لیکن جب وہ مرغی کا بچہ اپنے انڈے کے خول سے باہر آئے گا تو اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ سب نظارے کو دیکھ لے گا۔ بالکل اسی طرح اس دنیا کے خول میں رہتے ہوئے، انڈے میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کے تقاضے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ جنت ہوگی، دوزخ ہوگا، میزان ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، کیا بنے گا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں جی کیسے ہوگا، کہتے ہیں جی اے جہان مٹھا اگلا کہ ونج ڈٹھا۔ ٹھیک ہے آج یہ کہہ رہے ہو، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوگی اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ ظاہر کی آنکھ بند ہوگی اور من کی آنکھ پھر انسان خود دیکھے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے دنیا میں آخرت کی تیاری کر لی ہوتی۔ اچھا ایک اور مثال، دریا میں ایک مچھلی تیر رہی ہے، اس نے گوشت کی ایک بوٹی دیکھی، اس کا جی چاہا کہ میں اسے کھا لوں۔ ایک بڑی مچھلی قریب تھی، اس نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اس بوٹی کے پیچھے ایک کنڈی ہے اور کنڈی کے ساتھ تار ہے جو ایک شکاری کے ہاتھ میں ہے،
جیسے ہی تم یہ بوٹی کھانے لگو گی تو یہ تمہارے حلق میں پھنس جائے گی، یہ کانٹا پھنس جائے گا، شکاری تمہیں کھینچ لے گا، گھر لے جائے گا، تمہیں آگ پہ پکائے گا، کھائے گا، تم اس سے باز آ جاؤ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اگر وہ مچھلی کہے کہ اچھا میں دیکھتی ہوں کہ یہ سب چیزیں کہاں ہیں، اب وہ پورے دریا کا چکر لگائے تو اسے شکاری نظر آ جائے گا، شکاری کی چھری نظر آئے گی، شکاری کی بیوی نظر آئے گی، چولہا نظر آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا اسے، فقط ماننے کا کام ہے۔ اگر مان لے گی تو سب مصیبتوں سے بچ جائے گی، اور اگر پھر بھی بوٹی کو کھانے لگے گی تو جیسے ہی کنڈی پھنسی اور شکاری نے کھینچا، اب وہ شکاری کو بھی دیکھ لے گی، پھر شکاری لا کے بیوی کے حوالے کرے گا، وہ پھر اس کے جو ہے وہ ٹکڑے بھی بنائے گی، پھر اس کو مرچیں بھی لگائے گی اور اسے آگ پر بھی بھونے گی، پھر سارے گھر کے لیے دسترخوان بچھائے گی، لوگ 32 دانتوں کے اندر اس کو چبائیں گے۔ یہ سارے معاملات کو پھر وہ خود دیکھ لے گی۔ ہمارا حال یہی ہے۔ آج ہمیں اہل اللہ واضح کر کے کھول کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں اپنے آخرت کے تقاضے کو یاد کرو، ہمیں یاد نہیں آتا، ہم لگے ہوئے ہیں دنیا کے پیچھے، اس کو دھوکہ دو، پیسہ سمیٹو، اس کو تم جو ہے نا کسی طرح سے بے وقوف بناؤ، اس کا یہ کرو، اس کا یہ کرو، اپنی آخرت کو برباد کرنے میں لگے ہیں، اور پتہ اتنا نہیں کہ چند منٹ کے بعد کیا ہونا۔ اب جو زلزلہ آیا تو لاکھوں لوگوں کو پتا تھا کہ چند منٹ کے اندر ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا، کسی کو پتا نہیں تھا۔ کتنے گھرانے ہیں جن میں سے ایک انسان بچا اور باقی سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے ایک دوست عالم ہیں، ان کے اپنے برادری کے لوگوں میں سے 300 آدمی فوت ہو گئے۔ جس برادری میں ایک بندہ فوت ہوتا ہے کیا حالت ہوتی ہے، ان کے خاندان کے 300 بندے فوت ہو گئے، دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور ہمارا حال دیکھو کہ اخباروں میں خبریں پڑھتے ہیں، پھر گناہوں سے بات نہیں آتی، پھر ہماری نظر پاک نہیں، پھر زبان پہ سچ نہیں، پھر زندگی نہیں بدلتے، ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ سکتا۔ یہ دنیا کا جادو چلا ہوا ہے۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں پہ اثر ہو گیا ہے، تو یقین کرو کہ اب دنیا کا ہم پہ اثر ہو چکا ہے، ایسا کہ نہ خدا یاد آتا ہے نہ ہمیں آخرت یاد آتی، الا ماشاء اللہ، وگرنہ تو اس سے عبرت پکڑ کے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم اپنے سامان سفر کی تیاری کر لو، اور تقویٰ ہی بہترین سامان سفر ہے۔ تقویٰ کا مطلب پرہیزگاری، نیکوکاری۔ میرے دوستو سفر لمبا ہے، توشہ لے لو، اس کے بغیر یہ سفر ہمارا نہیں کٹے گا۔ ہماری حالت انہی لوگوں کی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھ کے اوپر بوجھ لاد رہے ہیں۔ فلاں کی غیبت کر لی، اپنی پیٹھ کا بوجھ بڑھا لیا، فلاں سے جھوٹ بولا، پیٹھ کا بوجھ بڑھا لیا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، نماز چھوڑ دی، پیٹھ کا بوجھ بڑھا لیا۔ اگر آپ غور کریں سارا دن ہم اپنی پیٹھ کا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، سنیے قرآن فرما رہا ہے أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اکٹھے کر رہے ہیں۔ مال چاہیے، چاہے دوسرے کو جھوٹ بول کے لیں، غصب کر کے لیں، ڈاکہ مار کے لیں،
یہ کیا ہے؟ اپنی کمر کا بوجھ بڑھا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کی پرواہ نہیں، اللہ کے حقوق یاد نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنی پیٹھ کا بوجھ بڑھا رہے ہیں۔ اتنے بوجھل ہو کر اللہ کے سامنے جائیں گے تو پل صراط کو کیسے پار کریں گے؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 بڑے فتنوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری امت کے لیے 2 بڑے فتنے۔ ایک فرمایا دنیا کی محبت بہت بڑا فتنہ، اور دوسرا فرمایا عورتوں کی محبت مردوں کے لیے بہت بڑا فتنہ۔ اور آج دیکھیے جو غافل لوگ ہیں وہ تو عام طور پہ عورت ہی کی محبت میں گرفتار ہیں، اور جو دیندار ہیں وہ بھی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا جو اس لیے بیٹھا رو رہا ہو کہ اللہ میں اب تک دنیا سے محبت کرتا رہا، میرے اس گناہ کو معاف کروا؟ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آخرت کی محبت ہو اور دنیا سے انسان کا دل کٹا ہو، یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود واستعداد للموت قبل نزولی۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا، ابو ذر اپنے عمل کو خالص کر کے لے جانا، اس لیے کہ دیکھنے والا بڑا باریک بین ہے۔ اے ابو ذر اپنے عمل کو خالص کر کے لے جانا، اس لیے کہ وہ دیکھنے والا بڑا باریک بین ہے۔ وہ ہمارے عمل کے اندر اخلاص کو دیکھے گا، اس لیے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں بتلائی گئی کہ اللہ اسألک نفسا بک مطمئنا تؤمن بلقائک، اے اللہ میں آپ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو آپ کے ساتھ مطمئن ہو، آپ سے راضی ہو، آپ سے خوش ہو، آپ کی یاد میں خوش ہو، آپ کے حکم پہ عمل کر کے خوش ہو، آپ کے تذکرے سے خوش ہو، بس آپ کی محبت میں اس کی زندگی گزرنے والی ہو، حتیٰ کہ تؤمن بلقائک، اللہ تیری ملاقات کے اوپر اس کا ایمان پکا ہو، ہر وقت اس کے ذہن میں ہو۔ آج کسی بھی بندے کو صدر صاحب کوئی بلا لے کہ یہ ملاقات کے لیے آؤ تو وہ ابھی سے تیاری شروع کر دے گا، اس دن میں یہ کپڑے پہن کے جاؤں گا اور میں یہ بات کروں گا اور یہ کروں گا، اور تیاری میں لگا ہوگا۔ ارے اللہ رب العزت نے ہمیں بھی اپنی ملاقات کے لیے اکٹھا کرنا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تم نے اوپر چڑھنا ہے اور ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی 2 طرح سے ہوگی، یاد رکھیے، یا تو دوست کی طرح پیشی ہوگی یا پھر مجرم کی طرح پیشی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دوست بن کے جانا چاہتے ہیں یا دشمن بن؟ دیکھیے، ایک تو وہ بھی استقبال ہوتا ہے کہ خامن 2-4 سال کے بعد باہر ملک سے گھر واپس آیا، اب گھر والے سارے کے سارے، کیا چھوٹے بڑے، بیوی بچے، گھر صفا، کھانے بنے، اور اس کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے سب جو ہے مشتاق ہیں، اور اس کا گھر میں محبتوں بھرا استقبال ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح مومن کا قیامت کے دن استقبال ہوگا۔ اور ایک دوسرا استقبال اس طرح ہوتا ہے کہ پولیس کو اطلاع ملتی ہے فلاں مجرم پکڑا گیا، اور وہ بھی اپنے جوتے ڈنڈے تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ہتھکڑیاں لے کے کہ آنے دو اسے ہمارے پاس۔ یاد رکھیے، دنیا کی پولیس اپنے سپاہی بھیج کے ملزم کو گرفتار کرواتی ہے، اللہ رب العزت اس دنیا کے مجرم کو اپنے بندے بھیج کے کندھوں پہ اٹھا کے گرفتار کرواتے ہیں۔ یہ جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، سب کندھے پہ لے جا کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں، حوالے رب دے، لے او یار حوالے رب۔ آگے بھی پھر فرشتے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس لیے زمین کہتی ہے، اے بندے، جتنے لوگ میری پیٹھ پہ چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ بغض تجھ سے تھا، تو میرے اندر آیا،
دیکھ میں آج تیرا حشر کیسے کرتے. اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین